ہے یا غریب ہے, خواتین کو بھی کرونا کا زیادہ مسئلہ ہے, اور آپ نے مجھے موقع دیا. میں خواتین کے بہاف پہ بہت مشکور ہوں آپ کی. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں جی, یہ کرونا کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. میں 2-3 چیزیں کلیئر کروں گی. میں کافی دیر سے چاہ رہی تھی کہ میں بولوں, کیونکہ جو کرونا کا پہلا مسئلہ آیا تھا, یہ میں فروری کی بات کر رہی ہوں. یہاں سے سوال ہوا تھا اور میرے پہ کالنگ اٹینشن فارن افیئرس پہ آئی تھی اور کویشچن آیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا. اس لیے میں نے بہت کل بھی کہا تھا کہ جی میرا بنتا ہے کہ میں پلیز, ایک ہسٹری ریکارڈ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, اور ہسٹری کو میں ریکال کروں گی, فیکٹس پہ بات کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو کرونا کی ابھی تک سچویشن ہے وہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو سب کو پتہ ہے, میں اس کو دوبارہ دہراؤں گی. ایک تو یہ گلوبل ہے اور یہ 207 یا 8 ممالک میں ہے, اور سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر اس وقت ایکسپیریمنٹیشن جاری ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ ملک جو ہے اس کو سب پتہ چل گیا ہے, اس نے ڈسکور کر لیا ہے, اس کی اسٹریٹجی ساری ہو گئی ہیں, سارا انفیکشن ریٹ ختم ہو گیا ہے, ڈیتھ ریٹ اب دوبارہ نہیں آ رہا, دس از ناٹ پاسبل. کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا حل ویکسین ہے, جس میں ابھی 1.5 سال یا کچھ مدت ہے, اور پاکستان بھی اسی طرح اس دوڑ میں اور جدوجہد میں لگا ہوا ہے. دوسرا, اٹس اے وائرس. میڈیکل ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ چاہے 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد اکانومی کو بند کریں یا کھولیں, جب بھی آپ اس کے پلے پڑیں گے یہ وہی ہوگا, اور اس کو آپ نے یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ایسے آپ نے رہنا ہے کہ آپ کی جانیں, لائفز اینڈ لائیولیہڈس, کیونکہ لائیولیہڈ نہیں ہوگا تو لائفز بھی نہیں بچیں گی. یہ چیز تیسری بات ہے کہ جو بھی ملک دنیا میں اگر ایک لیگ, اٹس اے 2 لیگ ریس, ایک ٹانگ پہ چلے گا, صرف ہیلتھ کو دیکھے گا اور لائیولیہڈس کو نہیں دیکھے گا, وہ بھی نیچے گر جائے گا. یا صرف اکانومی کو دیکھے گا اور لائفز کو نہیں دیکھے گا, وہ بھی گر جائے گا. کیونکہ زندگیاں بچانے کے لیے, جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ٹیسٹ بہت کم ہے, صحیح کہہ رہے تھے, ساؤتھ کوریا کا ایگزامپل دیا, بڑا صحیح ایگزامپل دیا. ساؤتھ کوریا اور پاکستان میں تھوڑا سا فرق ہے بس. ساؤتھ کوریا دنیا کے 10 امیر ممالک میں آتا ہے, پاکستان 10 غریب ترین ممالک کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. ہمیں وہ اکانومی ملی جس میں ICU میں کہا گیا, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں سب نے, ورلڈ بینک جتنی بھی سٹڈیز تھی, کہا تھا کہ ICU میں ہے, رسکی ہے, انسٹیبل اکانومی ہے, 15 دن کا ریزرو ہے صرف فارن ایکسچینج کا, 15 دن کا. یہ سارے سٹیٹڈ فیکٹس ہیں, ان میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہی. تو جو ہمارے پاس اکنامک بینکرپسی تھی اور اس کے اندر جو ہیلتھ کا حال تھا, اس کے بعد اگر یہ لوگ یہاں بیٹھ کے انجان بن جاتے ہیں, تو دنیا تو جانتی ہے, فیکٹس آر دیر, عوام بھی جانتی ہے, سب جانتی ہے کون سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ہمارا ڈائلیما ہے کہ ایک طرف ہم نے بیلنس کرنا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو, ہم ٹیسٹ کرا سکیں, ہم ہیلتھ پہ خرچ کر سکیں, کیونکہ ہیلتھ پہ خرچ نہ کیا تو ہم جانیں نہیں بچا سکیں گے. اچھا جی, اب آئے جی کہ کیا ہوا. فروری کا میرا خیال ہے مہینہ تھا, کالنگ اٹینشن آئی جی, اور فارن افیئرس پہ آ گئی, اور اس کے بعد کویشچن آر پہ بھی اس پہ بہت گرما گرم بحث ہوئی, ہونی چاہیے. اور میرے فاضل جو آنریبل ممبرس ہیں, انہوں نے بڑے پرٹیننٹ سوال کیا. آپ کو یاد ہے کہ ووہان سے یہ شروع ہوا. ووہان میں ہمارے کوئی 800 کے قریب سٹوڈنٹس تھے جو کہ اس پورے چکر کے سینٹر میں تھے. حکومت نے, اور میں اس وقت خاقان عباسی صاحب کی تقریر سن رہی تھی, انہوں نے کہا جی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں 15 دفعہ کہا کہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ صاحب اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے گئے تھے شروع میں, تو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے اندر اگر کوئی ٹیکنیکل فرق ہے تو وہ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا اسٹریٹجی کوئی نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی, جو کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. اور ماشاءاللہ جو انہوں نے تب اسٹریٹجی پیش کی تھی, اگر وہ آج یا اس وقت عمل ہوتی تو پاکستان کا کیا حال ہوتا.
ہم نے کہا جی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں لانا, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہیں رکھنا ہے ووہان میں. یہ پاکستان گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی. مجھ پہ سوال آیا, میں نے اٹھ کے جواب دیا. راجہ پرویز اشرف صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی آن ریکارڈ, یہ سارا ویڈیو بھی ہوگی, ریکارڈ بھی ہوگا. خواجہ آصف صاحب فرام پی ایم ایل این کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی وقت فلائٹس کھولی جائیں, اسٹوڈنٹس کو واپس بلایا جائے. سنگ دل گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس کو نہیں برداشت کر سکتی. ہمیں اگزامپل دیے گئے کہ یو ایس والوں نے بھی اپنے بندے بلوا لیے, انہوں نے ایران والوں نے بھی بلوا لیے, سب نے بندے اپنے بلوا لیے. آپ اپنے بندے نہیں بلوا رہے, یو ول ہیو ٹو پے اے پرائس, اور اس پہ میڈیا پہ گئے, سیاست ہوئی. یہ آپ سوچیں, اور یہ میں پورے عوام کو مخاطب کر رہی ہوں. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی آج, اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی, تو جو اسٹریٹجی انہوں نے بتائی ہے یہ کر لیتے, ان کو بلوا لیتے. آج جن کا اگزامپل دے رہے تھے کہ ایران نے بلوا لیا ہے, آپ ایران کا حال دیکھیں. یہ گورنمنٹ ہوتی, یہ ہمیں اس ملک کو آج یو ایس کا, کیونکہ یو ایس بھی واپس بلوایا, وہاں سے سٹارٹ ہو گیا وہاں. آج پاکستان کا حال اللہ کے شکر سے ان ممالک سے بہت بہتر ہے. یہ دو گورنمنٹس ہوتی, آج ہمارا یو ایس سے, ایران سے برا حال ہوتا. یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی کرنی تھی. ایک ایک لفظ آن ریکارڈ ہے. مجھ پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی, پیچھے سے بھی, ادھر سے, میڈیا کو بھی میں نے ہینڈل کیا. سب نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز بھیج رہے ہیں, آپ ظالم لوگ ہیں. اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو انیشل انفلکس تھا, یو ایس لیٹ ہو گیا, ایران لیٹ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے they have not been able to contain the virus. تو اسٹریٹجی تو یہ ہے, ان کی اسٹریٹجی دیکھ لیں اور ہماری اسٹریٹجی. دوسری بات میں کلیریفائی کروں, جو ہم پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے کوارنٹین پہ, کہ جی کوارنٹین فیسلٹیز کیسی تھی, اور ہمارے فارن منسٹر نے ایکسپلین کیا کہ جی ہم نے ایران کو کہا کہ جی ابھی اپنے ہمارے لوگوں کو تھوڑا دیر رکھ لیں تاکہ ہم اپنی کوارنٹین فیسلٹی اور بہتر کر لیں. پہلی بات تو یہ, پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جس نے اپنی ایئرپورٹس پہ اسکیننگ شروع کی اور کوارنٹین کی. اس میں کمی بیشی تھی, بالکل تھی, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے انکار کر دیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا کہ اس کو ہم اسٹرینتھن کر لیں. اینڈ آبویسلی ایک کنٹری جب آپ کے نیشنلز کو باہر نکال رہی ہوتی ہے, آپ کو لینا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں, آج یو کے میں 30,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. یو کے نے, پرائم منسٹر وہاں کھڑے تھے ان کو میڈیا نے پوچھا کہ جی آپ نے کوارنٹین کیوں نہیں کی شروع سے. یو کے نے اب اناؤنس کیا ہے کہ 14 ڈے کوارنٹین ہوگی تیسرے مہینے. تو کیا کہتے ہیں ہیلتھ سیکرٹری وہاں کھڑے ہو کے, وہ کہتے ہیں جی کوارنٹین مینجمنٹ اینڈ ریسورسز, یہ دنیا کا امیر ترین ملک کہہ رہا ہے, پڑھا لکھا ترین, کہ کوارنٹین کو مینج کرنا, اس کے لیے ریسورسز لانا اور لوگوں کو وہاں رکھنا از ویری ڈیفیکلٹ. ہماری کیپبلٹی ابھی ہم بنا رہے ہیں. تو پاکستان نے جیسے بھی مینج کیا, یو کے آج جواب نہیں دے پا رہا کہ انہوں نے خود ہار مانی ہے کہ ہم کوارنٹین نہیں مینج کر پائے, ہم نے نہیں بنائی, ہمارے پاس کیپبلٹی نہیں تھی, اس لیے وہاں وائرس فائر کی طرح پھیل گیا. ٹریولرز آئے اور ہر جگہ چلے گئے. پاکستان واز ون آف دا فرسٹ ونس. ایڈمٹڈ, بالکل ساری فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن اگر دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اب بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, جو کہ سب سے پڑھا لکھا, سب سے زیادہ سائنٹیفک ریسرچ کرنے والا ہے, تو پاکستان کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ ود منیمم ریسورسز انہوں نے یہ سارا کام کیا, جو کہ آج ترقی یافتہ ملک بھی کرنے میں ناکام رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں امریکہ میں کوارنٹین نہیں ہے. سو اب جو تیسری بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں, انہوں نے کہا جی کنفیوژن ہے. پہلے کہا اسٹریٹجی کیا ہے, اسٹریٹجی ان کی تو میں نے بتا دی, ریکارڈ پہ ہے, اٹھائیں نیشنل اسمبلی کی ہسٹری, ان کو پتہ لگ جائے گی کہ انہوں نے کیا کرنا تھا ملک کے ساتھ. اچھا, یہ کہتے ہیں جی کنفیوژن ہے.
میرے آنریبل ممبر بلاول بھٹو صاحب اٹھے کل, انہوں نے اسپیچ کی, ماشاءاللہ بڑے اچھے پیشنیٹ اسپیکر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کرتی, اور پی پی ای اکوپمنٹ ڈاکٹرز کو نہیں ملی, فرنٹ لائنرز ہیں ان کو اکوپمنٹ نہیں ملی, حکومت نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. شام کو انہی کی پارٹی کا مرتضیٰ وہاب صاحب جو ان کے انفارمیشن کے سیکرٹری ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی سندھ میں, اور وہ سارے چینلز نے دکھائی اور سارے چینلز نے سوال بھی کیا کہ میڈیا ان کو سوال کر رہا ہے کہ جی وہ پی پی اکوپمنٹ ڈاکٹروں کا, تو انہوں نے کہا جی پی پی اکوپمنٹ ہمارے پاس ساری ہے, ہر ہسپتال میں ہے, کون ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس پی پی اکوپمنٹ نہیں ہے؟ تو میڈیا نے کہا جی آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کنفیوژن, یہ ہے لیک آف اسٹریٹجی, یہ ہے الزام بازی, یہ ہے ان اوتھینٹیکیٹڈ اینڈ کمپلیٹلی فیک انفارمیشن نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہنا. تو یہ میں آپ کو کل 2 دنوں کی فیکٹس کے ساتھ آپ کو اصلیت بتا رہی ہوں. اب میں جو بتا رہی ہوں آپ کو کہ جی میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ یہ پچھلے 30 سال میں, کیونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ رہی ہوں اور ہیلتھ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, پاکستان کا نمبر 183 ہے HDI میں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. یہ بیٹھ کے بات کریں, پنجاب جو ہے 2017 میں اور 18 میں ہیپیٹائٹس سی کا کیپٹل ان دا ورلڈ اس کو کلیم کیا گیا. جتنے ہیپیٹائٹس سی کے کیسز پنجاب میں ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. دوسری بات, شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 5 ہاسپٹل بنائے اور خیبر پختونخوا نے 1 بھی نہیں. اسی وقت نگیٹ ہو گئے, 14 ہاسپٹلس کا انہوں نے نام لے دیا. مدر اینڈ چائلڈ پہ کیا کام ہوا ہے پاکستان کا؟ اور ابھی یہ جو بیٹھے ہوئے تھے SDG پہ کام ہوتا ہے, جب ہم جاتے ہیں شرم آتی ہے. ہائیسٹ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا, پچھلے 30 سال سے انہوں نے کہا ہے, اور SDGs نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کام نہیں کیا پچھلے 20 سال, پاکستان کو 10 سال 2030 میں یہ اچیو نہیں ہوگا. Highest infant mortality rate. More children die in the last 30 years in this country. More mothers die than anywhere in the world. اور یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا یہ کیا. جب آپ اپنی ماں اور بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پیسہ کہاں گیا؟ جب آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ اٹھ کے لنڈن چلے جاتے ہیں اور ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جاتے ہیں آپ. میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک ہیلتھ کمیشن بنائے اور پتہ کرے کہ انہوں نے سارے پیسے جو ہیں ہیلتھ کے وہ کہاں گئے. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک فگر بتاتی ہوں, 70 سال میں وینٹیلیٹرز 1500, فنکشنل 50%, 750 وینٹیلیٹرز. کہاں گئے پیسے؟ آج ماشاءاللہ 5000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہیں. 5000 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اگر 1.5 سال میں ہو سکتے ہیں, پچھلے 30 سال میں 1500 وینٹیلیٹر. یہ ایک فگر میں بتا رہی ہوں. پیسہ کہاں گیا؟ انہوں نے علاج کروائے باہر, ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ بنائے. ہیلتھ بجٹس کا کمیشن بننا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ آج ملک کی یہ حالت کیوں ہے, آج ہاسپٹلس کی یہ حالت کیوں ہے. کل ان کی نالج کو میں آپ کو بتاؤں, جب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھی ان کی ایک ممبر PMLN کی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے ہاسپٹل بنائے پنجاب میں, اور انہوں نے نام لے دیا میو ہاسپٹل کا. میو ہاسپٹل تو گوروں نے بنایا تھا. تو جب ان کو کہا گیا, اس نے اینکر نے کہا کہ وہ تو گوروں نے بنایا تھا, وہ تو شہباز شریف نے نہیں بنایا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کے اندر ایک ونگ ہے وہ ہم نے بنائی تھی. تو آپ یہ سوچیں کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اندر جس طرح سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے, میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آج اگر یہ حال ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز نئے سرے سے بنا رہے ہیں, کوارنٹین فیسلٹیز نئے سرے سے بنا رہے ہیں, وینٹیلیٹرز نئے سرے سے لے رہے ہیں, پی پی اکوپمنٹ نئے سرے سے لے رہے ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریئلی کنگریچولیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے سارے وہ جنہوں نے وینٹیلیٹرز کی. نسٹ یونیورسٹی میں اتنا ٹیلنٹ ہے, وہ بیچارے کب کے کوشش کر رہے تھے. ناؤ دے ہیو وینٹیلیٹرز کا ڈیزائن بھی بن گیا, وینٹیلیٹرز کا پروٹوٹائپ بھی بن گیا, پی پی اکوپمنٹ بھی یہاں بن رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, اتنی پی پی صحیح جی, صحیح.
تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں 15 منٹ ہو چکے ہیں جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ دیکھیں جب شروع ہوئے تھے نا تو انہوں نے گرافس بنائے تھے وہ والے اور یہ ان کے گرافس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا اٹلی کا کرو ہے, پاکستان کو دکھایا, اسی دن پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا, اس دن اٹلی اوپر جا رہا ہے اور پاکستان بھی اس سے اوپر چلا جائے گا. ویری سوری ٹو سے پاکستان جو ہے اس کی پرفارمنس اٹلی اور یو ایس سے بہت بہتر ہے, حالانکہ بات یہ کہ ہم بہت غریب ہیں. آپ کہتے ہیں جی اس کا اگزامپل کیوں دیتے ہیں؟ اگزامپل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جو سب سے امیر ملک تھے, سب سے پڑھے لکھے ملک تھے, اگر وہ ان کی حالت یہ ہے اور ہم نے اس کو اتنا مینج کیا ہے تو ہیٹس آف ٹو آر ڈاکٹرز, police, hats off to our nurses, hats off to our students, hats off to our government and hats off to the people of Pakistan. شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین میں کوشش کروں گا کہ جو وقت دیا گیا ہے اسی دیے گئے وقت میں اپنی بات کی تکمیل کروں.